تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب دے۔ اور میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، تجھ پہ ستر ہزار پردے، جہاں ملا کو ہی دور بنتے، جہاں میرا کو ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میرا کو ہی دور بنتے، جہاں میرا کو ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں ہے، تو مثال میں عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی نعت پڑھتا، ارے تو جن کی نعت سنتا، ارے تو جن کی نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ارے تو جن کی نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو
شاہ خوبا لگی جنہوں ضرب حضور دیے لگی جنہوں ضرب حضور دیے ذرا چمکیا نبی دے نور دسی اڑ دھوڑ گئی کوہ دور دیے ذرا چمکیا نبی دے نور دسی اڑ توڑ گئی کوہ دور ساڑھے آقا دا شاہی میرے آقا دا شاہی مقام جتھے اتھے پہنچنا عقل شعور دیئے دائم کل فیکون تو پہلڑ دی نکلی لاٹ حضور دے نور دائم کل فیکون کیونکہ کن فیکون تے کل دی گلے اسا اگری پریت لگائی میں تو حرف نشان نہ آہا اور جدوں دتی میم گواہی اجے ویسانو پیلس دے او بوٹے بیلے کاہی مہری علی شارل تائیوں بیٹھے جدوں سکھ دوہانو آئی مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانا سب بڑیا اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں انہاں سکھ دیاں تے کلان دیاں تے انہاں سکھ دیاں تے کلان دیاں تے لکھواری صدقڑے جان دیاں تے انہاں بر دیاں مفت مکا دیاں تے شالا واتویاں وڑ او گھڑیاں شالا واتویاں وڑ او گھڑیاں شالا واتوی آوڑ او گھڑیاں حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن مل بھائی جھلک دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گاری علاؤ مٹھن جڑیاں ہمراہ وادی
وادی سن کریاں جڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکھی کتے جاڑیاں سینے جنہ دے سینے جنہ دے دردہ تو ہین خالی سینے جنہ دے دردہ تو ہین خالی دلہ ایسے بے دردہ تو وقت ہو جا کھلی روے چڑی پیر دی تانگے اندر کھلی روے چڑی پیر دی تانگے اندر اے ہو جئی جہان تے اکھ ہو جا بنا نسبت دے ملنی نہیں سرفرازی بنا نسبت دے ملنی نہیں سرفرازی اپنے آپ اچھا پاوے لکھ ہو جا جے تو ککھ تھی پڑھنا لکھ حافظ پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جے تو ککھ تھی پڑھنا لکھ حافظ پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا پہلا مرشد دی گلی دا ککھ ہو جا جاون میرے ویڑے میں منگدا اے دعا رہندا جاون میرے ویڑے میں منگدا اے دعا رہندا انہاں لنگڑا اس رستے میں تا گھر نو سجا بیٹھا انہاں لنگڑا اس رستے میں تا گھر نو سجا بیٹھا سالوں لوکی مرے دینے نالے نیواں سدے دینے سالوں لوکی مرے دینے نالے نیواں سدے دینے بچا لو غم دے مارے نو تیرے بوئے تے آ بیٹھا بچا لو غم یا رسول اللہ بچا لو غم دے مارے نو تیرے بوئے تے آ بیٹھا اور تیرے در تے دعا میری تیرے کوچے شفا میری یا رسول اللہ تیرے در تے صدا میری تیرے کوچے شفا میری میں نبضاں تیرے تو پہلا ہزارانو بکھا بیٹھا میں نبضاں تیرے تو پہلا ہزارانو بکھا
شفاعت میری میں نبضہ تیرے تو پہلا ازانانو بکھا بیٹھا میں نبضہ تیرے تو پہلا ازانانو دکھا سخاوت لو تے آکے ویکھ لو نانا نواسے دی سخاوت لو تسا اکبر دا پچھیا ہے میں اصغر بھی کوہا بیٹھا تسا اکبر دا پوچھے آئے میں اصغر بھی کوہا بیٹھا اونا لنگڑا اس رستے میں تاں گھر نوں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جمال ملك الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کے ساتھ دو تین ضروری اعلانات ہیں. تمامی حضرات ذرا سماعت فرما لیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے سوموار کو 27 نومبر کو آنے والا جو سوموار ہے دن 12:30 بجے عبدآباد شریف میں جو ہر سال ہم اس سے پہلے موئے مبارک کی زیارت کرتے رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ العزیز اس موئے مبارک کے غسل کی انشاءاللہ محفل ہوگی اور جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ سوموار والے دن 11:30 بجے بابا جی کے گھر وہاں پر پہنچ جائیں غسل میں شرکت کے لیے اور موئے مبارک کی زیارت کے لیے. آنے والے سوموار کو دن 12:30 بجے عبدآباد شریف میں بابا جی کے گھر میں جو موئے مبارک ہے اس کے غسل مبارک کی محفل ہوگی اور انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی. جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہیں وہ 12:30 بجے دن وہاں پر پہنچ جائیں. دوسرا اعلان، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کو آنے والے جمعۃ المبارک کو آ رہا ہے اور راستے چونکہ بند ہوتے ہیں تو دور دراز سے حضرات آتے ہیں ان کو مسجد میں پہنچنے میں کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جو کہ پچھلے دنوں میں بھی ایک جلوس تھا 20 صفر مظفر کو تو اس وقت بھی وہ نہیں پہنچ سکے تھے. تو اس لیے جو دور دراز سے حضرات تشریف لاتے ہیں وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو تشریف نہ لائیں، اپنے قریبی مسجد میں ہی نماز جمعہ ادا فرمائیں کیونکہ رسول مرشد کریم دعوت برکاتہ عالیہ بھی چونکہ راستے بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو اس لیے جو دور دراز سے آتے ہیں حضرات وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اپنی قریبی مساجد میں ہی نماز جمعہ ادا فرمائیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار کو پرسوں آج ہم مردوں نے اس موئے مبارک کی زیارت کی ہے تو خواتین بھی چاہتی ہیں ہمیں بھی زیارت کا موقع دیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار پرسوں دن 2 بجے بعد از نماز ظہر ہے میں یہی اعلان کر رہا ہوں کہ صرف خواتین کے لیے زیارت ہوگی. انشاءاللہ العزیز حیدری چوک اتوار بازار کے سامنے اقصی مسجد ہے. اقصی مسجد والی گلی میں رہائش گاہ نمبر E44/3 حاجی آصف محمود صاحب کے گھر میں خواتین کو انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن زیارت کرائی جائے گی. اور یہ ضروری تاکید ہے سب دوستوں کے لیے کہ صرف خواتین کی زیارت ہے، خواتین ہی زیارت کے لیے آئیں. جو مرد حضرات خواتین کو چھوڑنے کے لیے آئیں وہ چھوڑ کر چلے جائیں
اور پھر اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ رکھیں. جس وقت وہ زیارت سے مشرف ہو جائیں تو پھر خواتین کو آ کے وہ لے جائیں. لیکن یہ ضروری تاکید ہے کہ مرد حضرات نہ گھر کے باہر کھڑے ہوں اور نہ اندر داخل ہونے کی اجازت ہے ان کو. تو لہٰذا صرف خواتین کے لیے یہ موقع ہے اتوار والے دن بعد از نماز ظہر دن 2 بجے انشاءاللہ العزیز خواتین کو اس موئے مبارک جس کی آج ہم زیارت کر رہے ہیں اتوار والے دن خواتین کو کرائی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور اس کے علاوہ ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ چونکہ آئندہ جمعۃ المبارک کو کافی سارے حضرات نہیں ہوں گے, اس کے بعد جو اتوار آئے گا 3 دسمبر کو 14 ربیع النور انشاءاللہ العزیز حاجی طارق محمود صاحب کے گھر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوگا. حاجی طارق محمود صاحب کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ میری طرف سے یہ خصوصی تمام حضرات کو تاکید کی جائے کہ وہ چونکہ میری رہائش گاہ دور ہے, لوگ آتے نہیں ہیں, تو ضروری تاکید کی جائے کہ وہ میرے گھر میں لازمی تشریف لائیں. آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, تو ان کی روح کی تسکین کے لیے میں سب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے, کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ تاکید کرتے تھے. تو ابھی 12 محرم الحرام کو ان کا انتقال ہوا, اب اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہیں, تو ان کی رہائش گاہ میں انشاءاللہ ان کے اہل خانہ نے اسی طرح محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد رکھا ہے جس طرح کہ حاجی صاحب کی زندگی میں ہوا کرتا تھا. میں تمام اپنے دوست و احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ 14 ربیع النور 3 دسمبر بعد از نماز مغرب I-83 رہائش گاہ نمبر 627 I-83 رہائش گاہ نمبر 627 گلی نمبر 70 آپ حضرات ہر سال وہاں پر شریک ہوتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس محفل پاک میں سب دوست و احباب کو شرکت کی دعوت ہے. حاجی صاحب چونکہ دنیا میں نہیں ہیں, لہٰذا میں سب کی خدمت میں پھر مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی روح کی تسکین کے لیے تمام حضرات وہاں پر شریک محفل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اوپر حالوں میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنت ادا فرما لیں, چونکہ ابھی زیارت چل رہی ہے, تو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہیں پر اسی ترتیب میں بیٹھے رہیں. سائیں صاحب کلام پیش کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کو سنتوں کا موقع دیا جائے گا, بعد میں سنتیں پڑھنے کا آپ کو موقع انشاءاللہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آ رہے ہیں صفوں میں, آ رہے ہیں صفوں میں, آ رہے ہیں صفوں میں, بس ذرا 2 منٹ روکو گے. نہیں آن دو صرف آپ لوگ چھٹی ادا کر کے نا سبوں میں پھر سائڈ پہ ہو جائیں, چھٹی ادا کر لیں. جو آ رہے ہیں یہ راستہ چھوڑ دیں, باہر سے آنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دکھائی دے بات پہ اس طرح سے ایک طرفوں آمد اسی طرف واپس صرف ودا کرا کے واپس بھیج دیں گے. ادھر سے واپس سنت ادا فرما لیں, جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی ادا فرمائیں. اللہ 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 جل جلالہ یکا ہے
ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللہ جل مجدہ اپنے فضل و کرم سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور جس کا تم دیدار کر چکے ہو یہ نور ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نور مبارک کہتے ہیں اس کی طرف میری آپ کی مغفرت حضور پر نور کی ساری امت کی مغفرت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے تمام عالم اسلام کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے اللہ پاک کی فضل و کرم سے اس کی توفیق اور تائید سے میں جو کچھ بیان تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کرتا چلا آ رہا ہوں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بے شمار فرق ہیں میرے تمہارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں 72 فرقے ہو گئے تھے میری امت میں 73 فرقہ ہوگا ایک ناجی ہوگا باقی سب دوزخ میں جائیں اللہ اپنا فضل و کرم میں اللہ کے فضل سے اس کی مہربانی سے اسی کے کرم سے جس کے ساتھ میرا کوئی نہیں دے
وہ اس وقت بھی میرا مالک ہے، پہلے بھی مالک تھا، اور آئندہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے اللہ خود ہی میرا مالک ہے۔ ان کی بات سیرت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ میرا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور گزارش کروں گا، نصیحت کروں گا اور وصیت کروں گا اپنے دوستوں کو کہ بدعتاد نہ ہو جانا۔ اور یہ میرا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پاکیزہ مخلوق، اللہ کی پیاری مخلوق، اللہ کی محبوب مخلوق، انبیاء اور رسول علیہ السلام، اور ان کے بعد سب سے اعلیٰ تمام پیغمبروں کے سردار، تمام کائنات کے سردار، اور ہر مومن کے لیے رحمت، ہر مومن کے لیے خوشخبری، وہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے، پھر اہل بیت پاک اور صحابہ کرام ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ میرا اللہ کے فضل سے عقیدہ ہے۔ پیغمبروں اور فرشتوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کرام میں کچھ ایسے ہیں جو صرف ارواح ہے، صرف ارواح روح ہے، وہ جس کے قریب لگتے ہیں اس کو خوشبو آتی ہے۔ یہ نشانی ہے، وہ جس طرف جاتا ہے، بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت، بلکہ اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے لباس سے بھی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرنے والے ہیں، وہ رجال غیب ہے، وہ اوتاد ہے، وہ غوث ہے، وہ قطبہ ہے، وہ نجبہ ہے، وہ رقبہ ہے۔ یہ اسماء ہیں ان اولیاءوں کے اسماء و درجات ہیں، ان سب کا عقیدہ طیب طاہر مبارک عقیدہ ہے، ان کا تعلق پلید چیز سے نہیں ہے، پلید انسان سے نہیں ہے۔ اللہ کو شرک اور کفر ناپسند ہے، اللہ جل مجدہ کو شرک، کفر، نفاق، شقاق، ہر معصیت اور ہر گناہ اس سے نفرت ہے۔ اللہ پاک اس سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا کرے، ہے نا۔ یہ پہلی بار میں آپ کو سنا رہا ہوں، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، ایک کو بھی پسند نہ آئی تو بھی میں سناؤں گا، اور سب کو پسند آئے تو بھی سناؤں گا۔ یہ ازل سے فیصلے چلے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں فساد چلے آ رہے ہیں، ظلم ہوتا رہا، بڑا ظلم ہوا، طیب طاہر صحابہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی، سب سے زیادہ اہل بیت پر ہوا، مگر اہل بیت پاک کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، خوب سمجھو۔ اور ایک گروہ چلا آ رہا ہے یہود کی وجہ سے، قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشد عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا۔ دیکھ لو، تم جانتے ہو اس بات کو، سنو، مومنوں کا سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہے، اس کے بعد ہندو ہے۔ یہ کیا کرتے رہے؟ یہ بڑوں کو اس
کا نام لے کر بڑوں کی طرف چیز کو منسوب کر کے طیبین اور طاہرین کو جھٹلاتے رہے اور اذیت پہنچاتے رہے. مگر میں کہتا ہوں کہ کسی کامل کا یہ عقیدہ نہیں، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. انشاءاللہ آئندہ بھی. یہ بات ایک سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا کرے، مجھے بھی عمل کی توفیق، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں تفسیریں ہیں، میں سنا چکا ہوں. میں اتنا کچھ متنفر اب ہوا ہوں جتنا کبھی نہیں ہوا تھا. میں جن کی تعریف یہ کرتا تھا وہ جھوٹے نکل آئے. اور ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں لمبی بات کر بیٹھا ہوں. آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ادب اور تعظیم اللہ اس کی رسول کی، اللہ کی محبت، تعظیم اور ادب یہ اہل ایمان ہے. سید کائنات علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کی تعظیم، آپ کا ادب اور آپ کی اتباع باطن سے، ظاہر سے نہیں، ظاہر نہیں متبع لیکن باطن سے اتباع، یہ کاملوں کا طریقہ ہے اور یہ بڑی محبوب ہے مقام. اللہ اس کو یہ نصیب کرے مجھے بھی اور آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بڑی بڑی بشارت ہے. یہ آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ ہے اور یہ سوموار شریف کے روز نازل ہوا. قرآن مجید سوموار شریف کو نازل ہوا. قرآن مجید کی آخری آیت بھی سوموار شریف کو نازل ہوئی. یہ بھی ولیوں کا عقیدہ ہے، مولویوں کا نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت نہیں، آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم وہاں پر منا میں نازل ہوئی اور اس کے بعد کافی عرصہ بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم نازل ہوئی. یقیناً تمہارے پاس عظمت، فخامت اور عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. کہاں سے تشریف؟ بہترین پاکیزہ مخلوق کے ذریعے اس دنیا میں تشریف لائے، جن کی ماں باپ دادا، جن کے ماں باپ، جن کا طیب طاہر خاندان مبارک ہے، طیب طاہر ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے. یہ عقیدہ رکھو. میں یہ سکھانا چاہتی ہوں. حضور پر نور کی طرف کی حقیقت اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. صحابہ کرام بھی نہیں جانتے. اہل بیت اطہار کے اندر بھی خفیہ باتیں ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں ظاہری طور پر، ظاہری جسد شریف کے اعتبار سے آپ انسان نظر آتے تھے. انسانوں کے معلم بن کے آئے اور انسان تھے، لیکن اندر سے سارا نور تھا اور وہ نور چمکتا تھا. میں سنا چکا ہوں جن کو تم لوگ وہابی کہتے ہو، میں اڑتی تھی کتابوں سے ثابت کر دیتا ہوں. انہوں نے سب سے اعلیٰ کتاب لکھی ہے. ابراہیم حاضری سعودی عرب کے عالم ہیں،
اللہ ان پر رحمتیں کرے اور اپنے انوار کی بارش برسائے. اس نے ایسی کتاب لکھی کہ میں نے ایسی کتاب زندگی میں نہیں دیکھی. انہوں نے کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وجود سے نور باہر آتا تھا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تمہیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا, نہیں تو میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نور اور عطر جو میرے تمہارے جسم سے گندگی نکلتی ہے, ہماری تو گندگی ہے نا, وہ میرے آقا کا وہ نور اور عطر تھا. حضور کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ ایدان ایک لکڑ ہے وہاں پر خوشبودار لکڑ, ایدان کا لکڑ کا ایک برتن بنا ہوا تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے تھا. اس میں آپ نے عطر ڈالا, جس کو تم کہتے پیشاب کیا تھا, اپنا عطر ڈالا. تو مائی صاحبہ جو آپ کی خادمہ, پھر آپ کی ماں مبارکی کی خادمہ, آپ کے والد پاک کی خادمہ, آپ کے دادا مبارک کی خادمہ سیدتنا ام برکہ جن کی 130 سال عمر ہوئی, انہوں نے فوراً وہ برتن اٹھا کے تو اور کون ایسا عالم ہے جو اس بات کا انکار کرے گا کہ حضور پر نور کی دانت مبارک جب شہید ہوئے تو خون مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیا. سیدنا مالک بن سنان کی قبر مبارک حرم کے اندر ہے. ہاں جی, حرم. ہم تو وہاں دعا کرتے تھے, زیارت کرتے تھے, باقاعدہ کمرہ بنا ہوا تھا. لیکن اب 8 نمبر جو ہے دروازے کا مسجد نبوی شریف کے جو 8واں دروازہ ہے اس کے قریب آپ کی کا مبارک اندر ہے. حضور علیہ السلام کے والد پاک کی قبر وہیں تھی. تو مالک بن سنان نے نیچے نہیں گرنے دیا, پی لیا. مالک بن سنان سے کہا کہ تم پر دوزخ حرام ہو گئی. اور مائی صاحبہ حضرت برکہ جو سرکار مدینہ کے دادا مبارک سیدنا عبد المطلب, کیا کہو گے صرف عبد المطلب, سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جس نے ساری زندگی زنا بھی نہیں کیا, شراب بھی نہیں کیا, نہ حق قتل بھی نہیں کیا, بت پرستی بھی نہیں کی, وہ نہیں پاک تو تم پاک ہو. یہ ان کی خاتمہ تھی. حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے سب جانتے تھے, مسکرا کے فرمایا میں نے یہاں میرا تھا اس برتن میں, تو ڈرتے ڈرتے کہ شاید میں نے غلط کام کیا. یا حبیب اللہ تم تو حدشانہ تھا, میں پیاسی تھی, مجھے پیاس لگی ہوئی تھی, تو میں پانی سمجھ کے سارا پی گیا. تو فرمایا لن تشتکیا وجہا بھتدک, کبھی تیرے پیٹ میں کوئی برس نہیں پیدا اور تیری پشتوں میں بھی. اور لکھتے ہیں بزرگ اس کی 7 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 پشتوں تک ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے. تو سید الوجود و شاہد سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں رب فرماتے ہیں یقیناً حتماً عظمت والے رسول تمہارے خاندان میں اشرف ترین افضل ترین خاندان میں سے تشریف لا چکے. عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا آپس میں جھگڑنا, تمہارا تکلیفیں اٹھانا
تمہارا گناہوں میں مبتلا ہو جانا یہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے۔ عزیز کا معنی غالب بھی ہے نا، یہاں پر عزیز سے مراد حضور علیہ السلام کو ناپسند ہے۔ تمہارا گناہ کرنا، تمہارا آپس میں جھگڑنا، تمہارا دوزخ میں جانا، تمہارا ہلاکت میں ہلاک ہو جانا، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کو تمہاری باتیں ناپسند ہے۔ حریص علیکم، حضور کو نور کو ہر وقت تمہاری رحمت رہتی ہے، تمہاری طرف متوجہ رہتی ہے، ان کو شوق ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور مبارک ہو مومن کو، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے، مبارک ہو۔ سمجھو اللہ مجھے اور تم کو مومن بنایا ہے۔ میں تعریف بہت کر چکا ہوں، انشاءاللہ نبی کی زندگی نہیں تو کروں گا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم اللہ کا کے اسماء ہیں۔ اللہ بھی رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اللہ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے، اس نے یہ رحمت کسی سے دی تو سرکار مدینہ کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا۔ لیکن محمد رسول اللہ کس پر رؤوف الرحیم ہے؟ فاسق فاجر پر، منافق پر۔ یہ حال تھا کہ ولیوں کا جو سردار ہے میرے بھی مرشد ہے، چشتیوں کے بھی آخری مرشد ہے، شازیوں کے بھی مرشد ہے، قادریوں کے بھی مرشد ہے، ایک واسطے سے نقشبندیوں کے بھی مرشد ہے۔ وہ جس وقت سیدنا علی کی تعریف کرتے تھے تو وہ کاٹ لیتے تھے۔ کیا سیکھا ہے سننا ہے، نہیں مانتے تھے۔ تو ان کا پھر یہ طریقہ تھا کہ جو روایت سیدنا علی کی سنانی ہوتی وہ حضور کی طرف منسوب کرتے، اسی لیے تو مرسل صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال تھا۔ یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ حضور کی تعریف ہو اور ان کے ماں باپ کی تعریف ہو۔ میرے آقا و مولا کے ماں باپ طیب اور طاہر ہیں، نور ہیں، نور بتاتا رہا۔ اور آپ اس پر عقیدت، اس پر تمہاری پکڑ ہرگز نہیں ہوئی۔ اللہ اس پر راضی ہے، اس نے بنایا ان کو۔ سید کائنات سب کے والدین کریم ہیں، چھوٹی عمر میں دنیا سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ یاد رکھیں، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ ولی اس کو صبح کے وقت 7 بار پڑھتے ہیں۔ ان کا فیصلہ ہے کہ جو شخص 7 بار دل سے اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو مغرب سے پہلے اس پر موت نہیں آئے گی۔ مغرب کے وقت اگر اس کو پڑھ لے تو صبح تک وہ زندہ رہے گا، صبح تک رات میں اس کے پاس موت نہیں آئے گی۔ میں تم کو یہ بھی راز سنا دیا ہے، یہ میرے آقا کی برکت ہے، رسول اللہ کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتیں ہیں۔ اور ولیوں کا طریقہ ہے، مومنوں کو طریقہ ہے، ولیوں نے سکھایا ہے کہ پڑھا کرو بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور 10ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو مومن ہے اس کے لیے سرکار مدینہ رحمت ہے۔ رحمت للعالمین الگ درجہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہے، کس کے لیے ہے؟ یہودی کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔
وہ کیسے؟ اگر آپ نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ صرف دنیا میں ان کو زندگی جو مل گئی گناہوں کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود ان کو زندگی جو ملی ہوئی ہے، یہ رحمت للعالمین. آپ رحمت للعالمین. اور عالمین کون سے؟ صرف زمین آسمان، 18,000 عالم کے لیے آپ رحمت ہے، لیکن مومن کے لیے الگ رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہونا. الرحمن الرحیم. رحمان یعنی اللہ تعالی رحمان ہے مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سید الوجود وصاحب المقام المحمود صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، عشق مجھے بھی نصیب کرے. الحمدللہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کیا کی زیارت کر دی اور قبول ہو اور آئندہ بھی نصیب ہو ملک کو بھی اور آپ کو بھی، مگر ادب تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.